الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات، آپ کی جائے پیدائش، آپ کے القابات، آپ کی کنیت، انشاءاللہ عز و جل اس بیان کے اندر آپ کو تمام تر معلومات فراہم کی جائیں گی۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کہ حسین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کنیت ابو عبداللہ اور پیدائش 4 شعبان المعظم 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سرور کونین، سردار انبیاء، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے گٹی دی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور والد ماجد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے مشہور القابات سید الشہداء، شہید کربلا، ذکی، مبارک، سبط رسول، ریحانۃ الرسول ہیں۔ آپ کی شہادت مبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو بارگاہ خداوندی میں مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا مزار پر انوار کربلا معلی میں زیارت گاہ خلائق میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 مشہور فرامین 4 احادیث ہیں۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے گا۔ یہ پہلا فرمان ذیشان ہے، اور دوسرا فرمان ذیشان یہ ہے، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور تیسرا فرمان ذیشان ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور چوتھا مشہور فرمان ذیشان ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یاد رکھیے کہ 5 تن کا گھرانہ ہی سرداروں کا ہے، جہاں پہ سرداری پورے گھر کے پاس ہے۔ اگر دیکھا جائے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، مولا علی مشکل کشا ولیوں کے سردار ہیں۔ اگر دیکھا جائے حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما تو وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو نانا جی سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے نانا وہ سردار انبیاء ہیں، جو پورا گھرانہ ہی سرداروں کو ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بابرکت اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار
یعنی گال سے انوار نکلتے، یعنی نور نکلتے اور چاروں اطراف روشن ہو جاتے، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ کرامات آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا، جس میں ایک کرامت یہ ہے کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، براہ کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی پیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ لذیذ کیسے نہ ہوتا جس حسین ہستی کو، جس پروقار ہستی کو، امام علی مقام کو گٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب ملا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے پانی کو پینے اور اس میں کلی کرنے سے اس پانی میں مٹھاس کیوں نہ ہوگی، وہ پانی لذیذ کیوں نہ ہوگا۔ جس چیز کو امام علی مقام چھو لیں وہ بابرکت اور رحمت والی ہو جائے، جس جگہ جس پانی کو ہاتھ لگائیں وہ پانی میٹھا اور لذیذ ہو جائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی ایک کرامت۔ اور دوسری کرامت آپ کے ساتھ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ، اپنی دلیل، اپنی بات، اپنے نانے کا حکم، اپنے نانا کا احکامات جب ان کے سامنے بیان کیے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں آگ روشن کی گئی تھی، جس کے بارے میں ایک بد زبان یزیدی ملعون مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، نعوذ باللہ، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا دی ہے۔ اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنا کام یعنی پیاسے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے دستے دعا بلند فرما کر عرض کی، اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب مبتلا فرما۔ فوراً دعا مستجاب ہوتی ہے اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ میں اٹک جاتا ہے اور گھوڑا جھٹکا دیتا ہے اور بے ادب اور گستاخ گر پڑتا ہے اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ جاتا ہے اور گھوڑا گھسیٹتا ہوا اسے آگ کی خندق میں ڈال دیتا ہے اور بد نصیب آگ میں جل کر بسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ، اے کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور ایک اور کرامت، ایک گستاخ بد لگام یزیدی کا ہاتھ
भयानक अंजाम देकर भी बजाय इबरत हासिल करने के इसको एक इत्तफाकी अमर समझते हुए एक बेबाक यजीदी ने बका, नाउज़ बिल्लाह, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या निस्बत है। ये सुनकर कल्ब इमाम को सख्त इज़ा पहुंची और तड़प कर दुआ की, ए बदबख्त, ए मलऊन, ए लानती, तुम्हें क्या मालूम नवासे रसूल की क्या शान है। तुम्हें क्या मालूम सरदार जन्नतों का जो है उसकी क्या शान है। मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है। मेरा हुसैन बागे नबुव्वत का फूल है। हैदर की इसमें जान है तो खूने बतूल है। तो उनके दर से मांग जो तेरा जी करे, तो उनके दर से मांग जो तेरा जी करे। मालिक सभी जहान की आले रसूल है। कितनी हसीन जात है मौला हुसैन की। ए यजीदी, ए मलऊन, जरा गौर कर इस फिक्रे के ऊपर कि कितनी हसीन जात है मौला हुसैन की, जिसके लिए हुजूर के सजदों में तूल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं तो इमाम आली मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर सवार हो जाते हैं। तो रब्बे कहार, रब्बे जब्बार, रब्बे रहमान, रब्बे रहीम की ज़ात जाहो जलाल में आती है और वही नज़ल करती है। जिब्रील अमी हाज़िर होते हैं, ए आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पुश्त पर सवार हैं, अपने सजदे को तवील कर लें, सजदे को लंबा कर लें। उस वक्त तक सर न उठाइएगा जब तक इमाम आली मुकाम आपकी पुश्त पर से न उतर जाएं, क्योंकि कितनी हसीन ज़ात है मौला हुसैन की, जिसके लिए हुजूर के सजदों में तूल है और जिसके लिए यजीद ने लाखों सितम किए, जिसके लिए यजीद ने लाखों सितम किए। वो ताज मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। वो ताज मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। ये बात सुनकर इस मलऊन की कि आपको सरकार मदीना से क्या निस्बत है, कल्बे इमाम को सख्त इज़ा पहुंची और तड़प कर दुआ मांगी, ए रब्बे जब्बार, इस बदगुफ्तार को अपने अजाब में गिरफ्तार फरमा। दुआ का असर हाथों हाथ जाहिर हुआ। उस बकवासी को एकदम कज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई। फौरन घोड़े से उतरकर एक तरफ को भागा और बरहना होकर बैठ गया। एक स्याह बिच्छू ने डंक मारा। नजासत आलूदा तड़पता फिरता था। नहायत ही जिल्लत के साथ अपने लश्करियों के सामने उस बदजुबान की जान निकल गई। मगर इन संग दिलों, पत्थरों और बेशर्मों को इबरत न हुई। उस वाक़े को भी उन लोगों ने इत्तफाकी अमर समझकर नजरअंदाज कर दिया। और यहाँ पर आपको और एक गुस्ताखे हुसैन की बात बयान करता जाऊं कि इतने वाक़यात, इतनी करामात होने के बावजूद भी वो लोग, वो यजीदी लश्कर उसको इत्तफाक समझते रहे और उससे इबरत हासिल न की। और यजीदी फौज का एक सख्त दिल शख्स और इमाम अली मुकाम के सामने आकर यूं बकने लगा, देखो तो सही दरियाए फुरात कैसे मौजे मार रहा है। खुदा की कसम तुम्हें इसका एक कतरा भी ना मिलेगा और तुम यूं ही प्यासे हलाक हो जाओगे। अल्लाह अकबर, सब्र की इंतहा, क्योंकि रब्बे काबा ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अपने कुंबे का कुंबा दीन मुहम्मदी पे और रज़ाए इलाही पे कुर्बान कर दिया। हालांकि नवासे रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर दस्ते दुआ के लिए हाथ उठाते और ये फरमाते कि रब्बे काबा आसमान से बारिश बरसा दे, तो बारिश बरस पड़ती। अगर करबला की रेत के अंदर इतना हुक्म देते, इतनी दुआ मांगते कि रब्बे काबा
یہاں سے پانی کے چشمے ابل پڑے تو پانی کے چشمے ابل پڑتے، لیکن صبر کی انتہا کی۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ وہ بدبخت یزیدی لشکر کا ایک شخص کیسے کلمات نواسۂ رسول کے سامنے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا، نعوذ باللہ ملعون ہے لعنتی تم مرے گا اور تجھے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ امام علی مقام تو کیا شان ہے ان کی، وہ تو سمندروں پر حکومت کرتے ہیں، وہ دریاؤں پر حکومت کرتے ہیں، ان کی بارشوں پہ حکومت ہے، وہ جنتوں کے سردار ہیں۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سن کر بارگاہ رب الانام میں عرض کی، اللہم امتہ عطشانن، اللہم امتہ عطشانن، یعنی یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کہ دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا، وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا۔ کیسے پی لیتا؟ اس ملعون نے نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول کے دل کو ایذا پہنچائی، دل کو تکلیف پہنچائی، تو کیوں وہ ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے اترتا اور بارہا العطش العطش، ہائے پیاس پکارتا اس جہان سے کوچ کر گیا، مر گیا ملعون، اور ایک قطرہ بھی پانی کا وہ پی نہ سکا۔ ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں، ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔ میدان کربلا کے اندر نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول کو ظاہری یزیدی لشکر یہ دیکھتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ امام علی مقام کو شکست ہوئی، لیکن نہیں، حقیقت کو شکست کبھی نہیں ہوتی، حق کبھی نہیں مٹتا، اور یزیدیت کا نام آج بھی کوئی لیتا ہے تو لعنت کے ساتھ ملعون کہہ کر لیتا ہے، اور میرے اور تیرے حسین امام علی مقام کا کوئی نام لیتا ہے تو چہرے پہ ایک مسکان، ایک تبسم آتا ہے، اور کتنا حسین نام ہے کہ کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی، کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے۔ اور دیکھیے یزید جس تاج کے لیے اتنے ستم کرتا رہا، اتنے جتن کرتا رہا، اور بالآخر اس تاج اور اس تخت کا کیا ہوا کہ یزید کی 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کے بیٹے کے پاس حکومت آئی تو اس تاج پر بیٹھ کر کچھ روز گزرے تھے کہ وہ بے سکون ہوا۔ جب اس کو حقیقت سے شناسائی ہوئی تو اس نے بنی امیہ کے خاندان کو اکٹھا کیا۔ اس نوجوان کی عمر 19 سے 20 سال ہوگی۔ اس نے بنو امیہ کے گھرانے کو، خاندان کو اکٹھا کر کے کہا کہ اس تاج، اس تخت کا مجھے ضرورت نہیں، اور اس تخت پر میں کبھی نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کو حاصل کرنے کے لیے نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول کو اتنی ایذا اور اتنی تکلیف اور اتنی اذیت دی گئی۔ تو راوی لکھتا ہے کہ نوجوان نے اس تاج کو، اس تخت کو دتکار دیا اور ایک حجرے میں چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ اس حجرے سے وہ باہر کبھی نہیں نکلا، وہ نوجوان، وہ شخص، اور جب بھی نکلی اس کی میت نکلی۔ اے یزید، تیرا بیٹا اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ اس تاج کو اپنے سر پہ رکھے، اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے جس تخت کو تو نے
اتنی تکلیفیں اور اتنی اذیتیں دے کر سرکار مدینہ سرور سرینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ جس نے حسین اور حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اے یزید، تو نے دشمنی حسن حسین سے نہیں کی، بلکہ تو نے دشمنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اور تو قیامت تک اس کا عذاب جھیلے گا، اور قیامت میں اللہ رب العزت کہ ہاں تیرا کیا حشر ہوگا، وہ اللہ رب العزت کی جان ہی، اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ اور یہاں پہ توجہ طلب بات ہے کہ رب کعبہ مومنین کو، مسلمانوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خطاب فرما کر کیا فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کس سے محبت کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی میرے محبوب سے محبت کرو۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب سے محبت کرے، اور محبوب کیا فرماتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے حسین اور حسن سے محبت کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے اللہ رب العزت ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہمیں پنجتن پاک کی، اہل بیت کی، اصحاب کی، اولیاء اعظام کی، علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے محرم الحرام کے صدقے سے، جس کے لیے جس مہینے میں امام حسین امام علی مقام نے اتنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کے علم کو بلند کیا، اسلام کے علم کو ہمیشہ بلندی اور استقامت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔